الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام محترم حجاج کرام، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر مبارک کو انتہائی قبول فرمائے، آسان فرمائے، ہم سب کی بخشش کا، پوری امت کی بخشش کا سامان بنائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، دو صحابی آئے اور ابھی بیٹھے ہی تھے تو آپ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا کہ تم حج کے متعلقہ جو سوال کرنا چاہتے ہو وہ تم پوچھو گے کہ میں خود ہی پوچھ لوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں دوبارہ عرض کر دوں، دو صحابہ آئے اور ابھی بیٹھے ہی تھے، ابھی کچھ نہیں بولے، تو آپ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا کہ تم جو حج کے متعلقہ سوالات کرنے آئے ہو خود پوچھنا چاہتے ہو کہ سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں دوں؟ تو صحابہ نے مسکراتے عرض کیا: ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بھی رہنمائی فرما دیں کہ ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں، سوال بھی آپ بتا دیں، جواب بھی آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ حاجی جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ طواف پہ کیا ملتا ہے، صفا مروہ کی سعی پہ کیا ثواب ملتا ہے، عرفات کے میدان میں انسان جاتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ جو ان کے سوالات تھے اللہ کے محبوب نے سارے ایک ایک کر کے سوالات بتلائے اور وہ کہنے لگے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یہی پوچھنا چاہتے تھے، اب آپ رہنمائی فرما دیں کہ ان کا جواب کیا ہے۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ حاجی جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گناہوں کے پلڑے کو کلوز کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں کی فیکٹری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ جب انسان میدان عرفات جاتا ہے تو اس کے اوپر رب کی اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ اللہ کی قسم ریت کے ذرات کم ہیں، سمندر کی جاگ کم ہے، اب تک جتنی بارش کے قطرے نازل ہوئے ہیں اور قیامت تک جتنے ہوں گے وہ بھی کم ہیں، اس سے زیادہ رب کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ میدان عرفات سے دعائیں مانگ کر نکلنے لگتا ہے تو فرشتہ اس کے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھائی جان مبارک ہو، اللہ نے خالی تمہارے گناہ نہیں معاف کیے، جس جس طرف تم اشارہ کرو گے اس کے بھی رب معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس جس کی طرف تم اشارہ کرو گے رب اس کے بھی سارے گناہ معاف کرے گا۔ اور جب حج کا طواف کر لیتا ہے تو فرشتہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھائی جان مبارک ہو، پچھلا کلوز ہو گیا، نیا کام شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو۔ تو تین چیزیں میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا: حج کے احکامات، عمرے کے احکامات اور حج کی روح کیسے پیدا کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ حج کے احکامات کیا ہیں۔ آپ نے میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہے۔ حج 5 دنوں کا نام ہے،
ذرا آپ میرے ساتھ اشارہ فرمائیں گے حج کتنے دنوں کا نام ہے؟ 5 دن۔ بڑی عید سے 2 دن پہلے اور بڑی عید کے 2 دن بعد۔ پہلے دن ایک کام کرنا، ذرا اشارہ فرمائیں گے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ایک، چوتھے دن، پانچویں دن ایک کام۔ پہلے دن ایک کام کیا کرنا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ مکہ مکرمہ سے آپ نکلیں گے تو یہ کونا مینا بنے گا۔ یہ جو پہلا کونا ہے یہ کیا بنے گا؟ مینا کے بالکل ساتھ مزدلفہ ہے۔ جیسے مثلا میں یہاں کھڑا ہوں تو مینا کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو مکہ بھی میم سے، مینا بھی، مزدلفہ بھی میم سے، تینوں میمیں آپس میں اکٹھی ملی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں کیا ہے؟ عرفات۔ آخر میں کیا ہے؟ تو پہلے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ ایک کام، احرام باندھ کر مینا آ جانا ہے۔ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھنا ہے اور کدھر آ جانا ہے؟ مینا آ جانا ہے۔ دوسرے دن 2 کام کرنے ہیں۔ کہاں سے نکلنا ہے؟ دوسرے دن ہم نے مینا سے، اور اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے، کس جگہ کو؟ مزدلفہ کو۔ کہاں پہنچ جانا ہے؟ عرفات پہنچ جانا ہے۔ پورا دن وہاں گزارنا ہے۔ ظہر اور عصر 2 نمازیں ہماری وہاں آئیں گی، دونوں نمازیں پڑھنی ہیں۔ احناف کے ہاں اپنے اپنے وقت میں پڑھنا، اس پہ فتویٰ ہے، اور باقی ائمہ کے ہاں دونوں کو اکٹھا پڑھنے کا بھی فتویٰ ہے۔ تو جو جیسے پڑھ رہا ہے ہم کسی پہ کوئی اعتراض نہ کریں۔ جو احناف ہیں وہ ان کے ہاں یہ دلائل ہیں کہ وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی سے، سارے دلائل ان کے پاس موجود ہیں، ادھر موجود ہیں، تو لڑائی جھگڑے کی ضرورت وہاں جا کے نہ اللہ کا واسطہ نہ کوئی مفتی بنے نہ کوئی ڈاکٹر بنے۔ وہاں ایک ہم گناہ گار جا رہے ہیں، مجرم بن کے جا رہے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کر کے۔ تو پورا دن دعائیں مانگیں، تلبیہ پڑھیں، درود پڑھیں، قل ہو اللہ پڑھیں، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ وہ 4-5 تسبیحات ہیں جو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو اپنے لیے نہیں، سارے عرفات کے لیے مانگ، میں سب کو عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ان تسبیحات کی طرف لگیں، حاجی کی خدمت کی طرف لگیں۔ تو دوسرے دن ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ مینا سے نکل کر عرفات آ جانا ہے، ظہر عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، مغرب کی اذانوں کے بعد ہم نے نکلنا ہے کہاں سے؟ ذرا سارے آخر تک ساتھ دیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ کہاں سے نکلنا ہے؟ اور ہم صبح کون سی جگہ کو چھوڑ کے گئے تھے؟ مینا سے تو نکلے تھے، مزدلفہ چھوڑا، مزدلفہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کہاں؟ عرفات۔ پورا دن گزارا، مغرب کی اذانوں کے بعد ہم کہاں سے نکلیں گے؟ اور کہاں آ جائیں گے؟ مزدلفہ۔ یہاں کے مغرب اور عشاء 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں گے اور 50 کے قریب کنکریاں چنے کے دانے کے بقدر چن لیں گے، اور رات ادھر ہی قیام کریں گے مزدلفہ میں۔ فجر کی نماز بھی ادھر پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم دعا مانگیں گے اور دعا کے بعد پھر واپس کہاں چلے جائیں گے؟ مینا۔ تو گویا کہ مینا میں پہلا دن بھی ہمارا مینا میں گزرا، دوسرا دن مغرب تک عرفات میں، مغرب سے لے کر فجر تک کہاں؟ اب آخری جو 3 دن ہیں وہ کہاں گزر رہے ہیں؟ مینا میں۔ تو گویا کہ ٹوٹل مینا میں کتنے دن گزرنے ہیں؟ پہلا دن بھی، اور پھر بیچ میں 1 دن مائنس کر دیں، عرفات آدھا دن اور آدھا مزدلفہ میں، یعنی 1 دن عرفات میں، رات مزدلفہ میں۔ پھر اس کے بعد آخری جو حج کے 3 دن ہوں گے وہ بھی ہمارے کہاں گزر رہے ہیں؟ مینا میں گزر رہے ہیں۔ اب حج کا تیسرا دن آ گیا، یعنی قربانی والا دن۔ 10 ذی الحجہ ہے، لیکن حج کی ترتیب کے اعتبار سے کون سا دن ہے یہ؟ سارے بولیے، تیسرا دن ہے۔ اور آج کام بھی کتنے کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ بولیے، بڑے شیطان کو 7 صرف کنکریاں۔ لفظ بول دیں گے تو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ 3 شیطان آئیں گے، پہلے چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا۔ تو آج ہم نے حج کے تیسرے دن صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 قربانی۔ نمبر 2 وہ آپ نے بینک میں پیسے جمع کروائے ہوئے یا خود انتظام کیے ہوئے، جو بھی آپ کی ترتیب ہے۔ اور تیسرا کام اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ سر کے بالوں کی قربانی۔ 2 قربانیاں اکٹھی ہوگی، ایک بکرے دی قربانی، ایک والاں دی قربانی۔ بولیے 2 قربانیاں کون کون سے ہوگی؟ یہ بالوں کی قربانی کا لفظ بولتا اگر آسان ذرا ذہن نشین ہو جائے۔
ایک قربانی کون سی کرنی ہے؟ بکرے دی قربانی تے دوجے اپنے بالاں دی قربانی. یہ بھی قربانی ہے، خاص طور پہ جو نوجوان بالوں سے بڑا پیار کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی قربانی ہے. 10 بکروں سے بڑھ کر 10 بکروں سے بڑھ کر یہ ٹنڈ کروانا نا جی، بہت بڑی قربانی ہے. لیکن اللہ اس پہ اجر کیا دیتا ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے تو یقین کریں کہ خوشی سے ہمارے کلیجے ہی پھٹ جائیں. اللہ پاک کیا نواز، ہر بال کے اترنے پر وہ گناہ معاف ہو رہے ہیں کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر سکتے تھے. تو حج کے تیسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 کنکریاں، نمبر 2 نمبر 3 حج کے چوتھے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ صرف تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. صرف تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں. اور حج کے 5ویں دن بھی یہی کام رپیٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تینوں شیطانوں کو 7 اب کنکریاں. حج کے آپ کے 5 دن مکمل ہو گئے، صرف آپ کا ایک عمل باقی رہ گیا، وہ ہے حج کا طواف. وہ کیا ہے؟ طواف زیارہ. اس کا وقت چونکہ زیادہ ہوتا ہے. حج کا تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن. 5ویں دن کی مغرب سے پہلے ہم نے حج کا طواف کر لینا ہے. اور جب حج کا طواف کرنا ہے تو جیسے عمرے کے طواف میں سعی ضروری ہے، یہاں پر بھی سعی ضروری ہے. اس کے بعد ہم حج کے معاملات میں کلیئر ہو گئے، ہمارا حج مکمل ہو گیا. بولیے الحمدللہ. تو حج آسان ہے مشکل ہے؟ اس کو ایک اور انداز میں عرض کر دوں. حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں. بولیے. 3 فرض 6 واجب. پہلا فرض ہم نے مینا آتے ہوئے ادا کر لیا تھا، وہ کیا تھا؟ احرام. دوسرا فرض ہم نے حج کے دوسرے دن کہاں جا کے ادا کر لیا تھا؟ ماشاءاللہ. پہلا فرض کہاں ادا کر لیا تھا؟ احرام ہوٹل میں. احرام باندھ کر جو آئے تھے، احرام باندھنا پہلا فرض ہے. دوسرا فرض میدان وہ کس طریقے کو چلے گئے تھے؟ حج کی دوسرے دن، حج کے اور حج کا تیسرا 9 ذی الحجہ کو چھوڑ دیں تاکہ نا مجمع کو ذرا آسانی ہو جائے. حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ پہلے دن پہلا فرض ادا ہو گیا کیا؟ حج کے دوسرے دن کون سا فرض ادا ہو گیا؟ میدان عرفہ. حج کا تیسرا، چوتھا اور 5ویں دن، 3 دنوں میں ہم نے کیا کر لینا ہے؟ 3 دنوں میں جب موقع ملے کیا کر لینا ہے؟ طواف کر لینا ہے. تو 3 فرض یاد ہو گئے تھے. حج کے 6 واجب ہیں. کتنے واجب ہیں؟ 6. ہم جب عرفات کے میدان سے نکلے تھے تو کہاں آگے ٹھہرے تھے؟ مزدلفہ. تو یہ پہلا واجب ہے. پھر حج کا جب تیسرا دن آیا تھا تو کتنے کام کیے تھے؟ 3. کیا؟ کنکریاں، قربانی اور سر کے بالوں کی قربانی. تو کتنے واجب ہو گئے؟ یہ بھی 3 واجب ہیں. اور پہلا بھی ہم نے واجب مزدلفہ میں قیام والا کر لیا، تو کتنے واجب ہو گئے؟ پھر اس کے بعد ہم نے حج کے تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن میں سے کسی ایک دن جا کے کیا کرنا تھا ہم نے؟ تو طواف کے ساتھ جو صحیح ہے نا، صفا مروہ میں چکر لگانا، وہ حج کا 5واں واجب ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ حج کا 5واں. اور جب واپسی آنا ہے تو واپسی پہ ایک طواف کر لینا جسے طواف ودا کہتے ہیں. طواف ودا. تو آپ کے یہ 6 واجب اور 3 فرض ادا ہو گئے. تو حج آسان ہے مشکل ہے؟ سارے بولیے. آسان ہے. اور اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ قبولیت والا حج کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں تلبیہ کثرت سے پڑھا جائے. کیا کثرت سے پڑھا جائے؟ اور جانوروں کی قربانی زیادہ سے زیادہ کی جائے. اور ایک موقع پہ فرمایا جس میں لوگوں کو سلام زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور لوگوں کو کھلایا پلایا زیادہ سے زیادہ جائے. کون کو نیت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سلام میں پہل کیا کریں؟ انشاءاللہ آج سے ہی اپنی زندگی کی بقیہ جتنے سانس ہیں نیت کر لیں. آج کے بعد چاہے فون پہ رابطہ ہو چاہے ویسے رابطہ ہو، ہم نے ہر ایک کو سلام کرنے میں کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کے محبوب نے گارنٹی دی جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے بچا دیں گے جس نے بڑوں کو تباہ کر دیا، اور وہ ہے تکبر.
کون کون نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم سلام میں کیا کریں گے جی؟ ذرا اونچی بات سے بولیے، کیا کریں گے جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، رحمتیں برکتیں۔ آمین۔ تو تلبیہ جو ہے وہ حاجی کا جو کہ ترانہ ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے تو سورج غروب ہوتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا، اس کے سارے گناہوں کو ساتھ لے کے غروب ہوتا ہے۔ تو تلبیہ ذرا پڑھتے ہیں، آپ بھی ذرا اونچی آواز سے پڑھیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک جب بولے تو یوں یہ کیفیت ہو کہ اے اللہ میں تجھ سے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں، میں گناہ کر کے تھک چکا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ ایک دفعہ ذرا آپ خود پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عمرے کے اندر 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، ذرا آپ بھی دہرا دیں۔ 2 فرض 2 واجب۔ کیونکہ جاتے ہی آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے۔ تو عمرے کے کتنے فرض ہیں اور واجب کتنے ہیں؟ 2 واجب ہیں۔ پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا۔ بولیے۔ حج میں بھی یہی 2 فرض ہیں، بولیے۔ حج میں بھی، عمرے اور حج میں یہی 2 فرض ہیں۔ حج میں صرف فرق یہ ہے کہ میدان عرفات کا ایک اضافی فرض ہے، باقی عمرے میں بھی 2 فرض، احرام اور طواف۔ حج میں بھی یہی 2 فرض، احرام اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف میدان عرفات کا۔ حج میں 3 فرض ہو جائیں گے اور عمرے میں، اور عمرے کے 2 واجب کون سے ہیں؟ صفا مروہ کی سعی اور سر کے بال منڈوانا۔ احرام باندھنے کا طریقہ ارشاد فرما لیجیے۔ جنہوں نے مدینہ منورہ جانا ہے وہ وہاں سے اپنا احرام باندھیں گے، جنہوں نے جدہ جانا ہے تو وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں، ایئرپورٹ کے چکروں میں مت پڑیے گا، گھر سے ہی چادریں چینج کر لیں، 2 نفل پڑھیں، چادریں چینج کر کے شاور لے کر، اور اس کے بعد کہیں کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی قبول فرما، آسان فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھ لینا ہے، تو ہمارا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ خواتین انہی کپڑوں میں نیت کریں گی اور تلبیہ پڑھیں گی، اور مرد حضرات جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے اتار دیں گے، چاہے وہ ٹوپی ہے، بنیان ہے، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا ہے وہ نہیں پہنیں گے۔ ان سلی 2 چادریں جیسے قبلہ ہمارے آپ کو پہن کے دکھا بھی رہے ہیں، لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بولیے، ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے؟ کیوں؟ لنگی باندھی کبھی آپ حضرات میں سے کسی کو؟ لاچا بنیا جی کبھی؟ ہاں تو لاچا ہی بننا اور کیا کرنا ہے؟ لاچا بننا آسان ہے مشکل ہے؟ تو لاچا گھر جا کے پریکٹس کر لو، جی نہیں بنیا تو بننا شروع کر لو۔ ایئرپورٹ پہ جا کے نا ہمارے حجاج کرام کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں، کوئی ٹینشن، حج بالکل آسان ہے۔ بولیے، حج بالکل کیا ہے؟ کیونکہ لاچا بننا بس تسی کو اسی چاچے بن دے رہے ہیں، تسی لاچا کہن دے ہو۔ تو لاچا بننا آسان ہے مشکل ہے؟ سارے بولیے۔ اوپر ایک چادر لے لینی، بکل مار لینی، کیا مار لینی؟ کوئی کہنا ہے انج گنڈ مارو، کوئی کہنا ہے انج گنڈ، جہنی مرضی گنڈ مار لو، مراد ہے کہ صرف ایک لاچا بننا ہے بس۔ کیا کرنا جی؟ لاچا باندھنا ہے، تہمت باندھنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اوپر چادر لے لینی ہے، جیسے سردیوں میں چادر لے لیتے، یہ جیسے لے لیجیے بزرگوں نے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ اس کے اوپر بیلٹ ضرور باندھ لیجیے تاکہ نا گرفت میں ذرا آسانی رہتی ہے۔ سلا ہوا کپڑا چونکہ نہیں پہن سکتے، روٹین میں ہم نہیں لاچا باندھتے، نہیں تہمت باندھتے، تو بیلٹ باندھیں۔ یہ جو دائیں کندھا ہے یہاں ننگا نہیں کرنا، یہ طواف کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ہاں، تو پاکستان سے جاتے ہوئے یا مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم نے دعائیں پڑھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ میں جب پہنچیں گے اپنے کمرے میں جا کے آرام کریں، اور آرام کرنے کے بعد جب بیت اللہ جائیں فریش ہو کے جائیں، کالیاں نہیں پہننا، جلدی جلدی عمرہ ادا کر لی، نہیں، فریش ہو کے آرام کر کے کھا پی کے شاور لینا ہے، شاور لے لیں، لیکن خوشبو والی کوئی صابن، کوئی شیمپو استعمال، کوئی پیسٹ خوشبو والی استعمال نہیں کرنی۔
اصل میں احرام باندھنے کے بعد نا 7 طرح کی پابندیاں آ جاتی ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، سر اور چہرہ نہیں ڈھانپنا، پاؤں کی اوپری ہڈی یہ ننگی رہنی چاہیے. اسی لیے کیچی چپل یا ہش پپی وغیرہ سے، سروس باٹا سے، مختلف جگہ سے آپ کو مل جائے گی جس میں سینڈل ہو لیکن باریک اس کا سٹیپ ہو، جو پاؤں کی اوپری ہوئی ہڈی یا فرنٹ پہ جو ہوتی ہے وہ چھپ نہ جائے. اس کے بعد سر اور چہرہ نہیں ڈھانپنا. خواتین کے لیے تینوں پابندیاں نہیں ہیں، وہ جون سا مرضی کپڑا پہنے، جون سا مرضی جوتا پہنے، سر وہ ڈھانپیں گی، چہرہ ڈھانپیں گی تو نہیں لیکن پردہ ضرور کریں گی. البتہ خواتین کے لیے بڑی اہم ایک چیز کہ ان کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، نہ فرنٹ سے نہ بیک سے لٹکے ہوئے، نہ اتنا باریک وائٹ. بعض اب اتنا باریک کپڑا اسکارف لے لیتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہ اس میں سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. ہم نے ایسا کپڑا لینا ہے کسی بھی کلر کا ہو. خواتین کے لیے کوئی کلر کی فضیلت نہیں ہے، جون سا مرضی کپڑا پہنے لیکن موٹا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں بال نظر نہ آئے. ایک خواتین کا اور بڑا اہم ایشو جو ہماری امی جان امی عائشہ نے اس کو حل کر دیا کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، تو خواتین پریشان ہو جاتی کہ اس میں احرام باندھ سکتے ہیں کہ نہیں، عمرے کا ہو یا حج کا ہو. تمام بہنوں کے لیے امی جان امی عائشہ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ ان کا بھی یہ معاملہ ہو گیا. بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. تو آپ نے فرما دیا کہ جو جیسے بقیہ خواتین حج کے عمرے کے سارے احکام کریں گی، یہ والی عورتیں بھی وہ سارے معاملات لے کے چلیں گی، سوائے جیسے یہاں پر رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے ان دنوں میں، تو ایسے ہی اگر وہ دن وہاں پر آ جائیں تو طواف نہیں کر سکتے. نماز تو پہلے نہیں پڑھنی تھی، اب کیا نہیں صرف کر سکتے، باقی سب منا جائیں، مزدلفہ جائیں، عرفات جائیں، احرام باندھنا احرام باندھیں. جو روٹین میں باقی خواتین کریں گی سب کچھ یہ کریں گی، صرف کیا نہیں کریں گی، طواف نہیں کریں گی. اس کے بعد بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے. کتنی پابندیاں ہوں گی؟ 5. سلا ہوا کپڑا، سلا ہوا کپڑا، سر اور چہرہ، پاؤں سے بعد کی اوپری ہڈی. جوتا جو بھی پہننا ہے آج سے ہی اس کو استعمال کرنا شروع کریں. یہاں میں 1-2 محترم کو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ، جیسے یہ بھائی پہن کے آئے ہوئے ہیں، تو جو بھی جوتا پہننا ہے آج سے ہی اس کو یوز ٹو کریں، ورنہ بعض اس وقت پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، تو پہلے سے اس کو پہنیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کیا پابندی ہے؟ بال بولیے، سارے بول رہے ہیں بال نہیں کاٹنے. نمبر 5 ناخن، وضو کرتے بال ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خود نہ کاٹیں. جیسے مونچھیں صاف کر رہے ہیں، بغلیں صاف کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز یا شیو کر رہے ہیں تو بال کاٹنا منع ہے. وضو کرتے ہوئے گر گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناخن نہیں کاٹنے، اور خوشبو فلاں دے ہار، ہاں تاری مہربانی ہونا چاہو چاہیے میں آج چلا من فلاں دے ہار پاؤ، تاری مہربانی. تو 7ویں نمبر پہ کیا پابندی ہے؟ میاں بیوی کا جو اللہ نے ازدواجی تعلق بنایا اس پر پابندی عائد ہو. تو یہ 7 طرح کی، عمرے کے احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو، دونوں میں یہ پابندیاں آ جاتی ہیں. ویسے تو اور بھی پابندیاں لیکن ضرورت ان پابندیوں کی پڑتی ہے، ان کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. عمرے کے ہم نے جب طواف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہوئے احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، آرام کر کے اپنے ہوٹل میں کمرے میں جب بیت اللہ پہنچیں تو پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے. عموماً اس پیکج کو بڑا چھوٹا کر دیا جاتا ہے. ریکویسٹ ہے جی تھوڑی سی توجہ فرما لیں، بقیہ باتیں بعد میں کر لیجیے گا. ریکویسٹ ہے، فائدہ ہو جائے گا اگر آپ توجہ فرما لیں گے. میرے سر میں بڑی شدید درد ہو رہی ہے، دعا فرمائیں اللہ ہمت دے کہ میں آپ سے کچھ گزارش کر سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی جسمانی صحت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی قدورتوں کو نفرتوں کو ختم فرمائے، اور ایسا حج کر کے آئے کہ جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے. اللہ سے ایسی دوستی لگائیں کہ واقعی پتہ لگے کہ اللہ کا ولی بن کے آ گئے. ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. تو سب نیت کریں ہم نے اللہ کا دوست بن جانا. بیت اللہ جب پہنچیں تو دعا پہلی نظر پہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. پہلی نظر پہ کیا ہوتی ہے جی؟ دعا قبول ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس پہلی نظر پہ پہلی مرتبہ
करोड़ मरतबा, जैसे वालिदैन को करोड़ मरतबा देखें तो करोड़ मरतबा ही हज और उम्रे का सवाब मिलता है, ऐसे ही बैतुल्ला जब जब जाएंगे, जब जब दुआ मांगेंगे तो वो कबूल होगी। जब बैतुल्ला दाखिल हुई पे नज़र पड़ी दुआ कबूल होगी, जब दाखिल हुई बैतुल्ला पे नज़र पड़ी दुआ कबूल होगी। अब हमने तवाफ़ जो शुरू करना है तो तवाफ़ से पहले हमने अपना दायां कंधा नंगा कर लेना है, नीयत कर लेनी है। और तवाफ़ जब शुरू करना है तो हमारी बैक पे क्या होगी, सब्ज़, और हमारे सामने क्या होगा, ज़रा सारे ख़वातीन हज़रात ज़रा खड़े हो जाएं, यूँ समझें कि आप तवाफ़ शुरू कर रहे हैं। कैसे शुरू करेंगे? 3 चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ, इन 3 चीज़ों को आप तवज्जो से समाअत फरमा लें और वहाँ आपने यही तसव्वुर ये करना है कि आप तवाफ़ शुरू कर रहे हैं। जैसे हुज्जाज किराम को उमूमन ये टेंशन होती है कि एहराम कैसे बांधना है, तो वो कन्फ्यूजन दूर होगी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही तवाफ़ कैसे शुरू करना है, दाएं बाएं देखते रहते हैं। भाईजान को दिक्कत है तो बैठे रहें, आप तशरीफ़ रखें, तो तशरीफ़ रखें। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाए मेरे भाई को, अल्लाह सबको शिफा दे, अल्लाह सबकी खुशियाँ में इजाफ़ा फरमाए, सारे